انشاءاللہ آج سورہ رعد آیت نمبر 12 13 14 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کو خوف کے ساتھ، بجلی کو خوف کے ساتھ گراتا ہے، وطمعا اور امید کے ساتھ گراتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ مسافر ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، جب بجلی گرتی ہے تو ان کی دلوں کی حالت بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، بہت ڈر اور جو ہے ایک طرح کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کسان ہیں جو بہت دنوں سے آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ کب بارش ہوگی، کب بارش ہوگی، اچانک بجلی کڑکی، بجلی چمکی، ٹھیک ہے، اس سے ان کے دلوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، کھیتی اچھی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، ایک ہی بجلی ہے نا، کچھ لوگوں کے لیے خوف کا ذریعہ ہے اور وہی بجلی کچھ لوگوں کے لیے امید کا ذریعہ۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی اللہ ہے جو گھنے بادلوں کو پیدا کرتا، بوجھل اور وزنی بادلوں کو پیدا کرتا ہے جس سے بہت خوب پانی پڑتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ رعد بجلی تسبیح بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس سے خوف کھا کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر اس کی تسبیح کی صورتیں الگ ہیں۔ یہ پرندوں کا چہچہانا، ایک کبوتروں کا غٹرگو کرنا، سمجھے آپ، ایک کوا اور یہ دوسرے پرندوں کی یہ بولیاں، دنیا کی جتنی مخلوق جو پانی کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ تو یہ جو بجلی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ بجلیوں کو بھیجتا ہے، سمجھے آپ، جس کو چاہے وہ پہنچاتا ہے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرنے کے بجائے مشرکین اللہ کے وَيُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے، بحث کرتے ہیں۔ کائنات میں جب غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جب غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، مخلوقات ہیں، یہ پرندے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان میں اگر غور کرے گا آدمی تو اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کی حالت ایسی ہے، کائنات میں غور کرنے کے بجائے یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ شدید المحال، وہ بڑا سخت جو ہے پکڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کائنات کے مناظر کو بتا کر مشرکین کی بری حالت کو بیان فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہے۔ اس آیت میں ہمارے دو نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے کہ جب بھی بجلی کڑکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کے ٹکڑے کے ساتھ ایک ٹکڑا جوڑ کے پڑھتے تھے، سبحان اللہ بحمدہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے، بجلی کڑکے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اخلاق نمبر 1، نصیحت نمبر 1۔ نمبر 2، ہم کو اپنی زندگی میں مطلب بیکار کے جھگڑوں کے بجائے، ادھر ادھر کی چیزوں کے بجائے سمجھیں یوزفل چیزوں میں اپنے آپ کو جو مشغول رکھنا۔ یوزفل چیزیں کیا ہے؟ کائنات پہ غور کریں، یہ بجلی کیسے کڑکتی ہے، کون اس کو جو ہے بادلوں کو لاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کون ہے وہ یہ ساری کائنات کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا۔ ان تمام چیزوں پر غور و فکر سے ایمان بڑھتا۔ اللہ کے بارے میں جو ہمارے اختیارات کے باہر ہیں، ان چیزوں کے بحث میں پڑھنے سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مشرکین مکہ کی خرابی تھی کہ وہ لا یعنی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، مطلب آپ بیکار چیزوں میں اپنی قوت اور اپنا وقت لگا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ایک عمل بیان فرمایا کہ یہ لوگ غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں جو لا حاصل ہیں، بیکار ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ جو آیت ہے توحید کی اہم مثالوں میں سے ایک اہم مثال، غور فرمائے۔ آیت نمبر 14 سورہ رعد، اللہ فرمائے لہو دعوت الحق، وہی اللہ ہے جس کے لیے سچی پکار ہے، سچی دعا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے،
سمجھ حقیقی دعا کوئی مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ ہی اس کا اختیار رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا آدمی نہیں جسے اس کو پکارا جائے، جس کو جو ہے جس سے دعا کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لام تملیغ کے لیے آتا ہے. تملیغ کے مطلب مالک، وہی اللہ مالک ہے سچی پکار کا. والذین یدعون من دونہ، جو لوگ دعا کرتے ہیں غیر اللہ سے، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے لا یستجیبون لہم بشیء، یہ غیر اللہ کبھی ان کا جواب نہیں دیں گے کسی بھی چیز کا. کوئی آدمی 40 سال سے پڑا ہوا ہے بابا کے در پر، ہے نا، کوئی جو 20 سال سے جو بیوی کے در پہ پڑا ہوا ہے، سمجھ رہے آپ، دعائیں کر رہا ہے دعائیں کر رہا، اللہ تعالیٰ لا یستجیبون لہ بشیء، کہ لہم بشیء، یہ کبھی ان کا جواب نہیں دیں گے. اس کی مثال ایسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کباسط کفیہ، ایک آدمی کیا کیا 2 ہاتھ کو پھیلا دیا، کباسط کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا الی الماء، پانی کی طرف. ایسا سمجھے ایک تالاب ہے، ایک ندی ہے، ایک سمندر ہے، ایک آدمی سمندر کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. کیوں پھیلا رہا؟ تاکہ جو پانی ہے نا سمندر کا یا کنویں کا یا کوئی بھی جو پانی اس کے منہ میں چلے جائے، لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ میں چلے جائے، ما هو ببالغ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سمندر کا، ندی کا، کنویں کا پانی کبھی اس کے منہ پہ نہیں جائے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعا ہے، جو پکار ہے، وہ گمراہی کے اندر ہے. اس دعا کے اس مثال سے اللہ کیا سمجھا رہا کہ کچھ لوگ ہیں جو غیر اللہ سے دعا کرتے کبھی ان سے فائدہ ہونے والا نہیں. اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا سمندر کے سامنے، کنویں کے سامنے، کہیں بھی ندی کے سامنے، اور سمجھتا ہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، اس سے فائدہ اٹھا لے. یہ کبھی فائدہ اٹھانے والا نہیں. تو کبھی کبھی آدمی ایسی محنت کرتا ہے، سمجھ رہا ہے، جس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس کی مثال ایسی، جو لوگ غیر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، سمجھ، جس طریقے سے یہ آدمی پانی پہنچنے کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ پانی منہ میں پہنچ جائے گا، امید لگائے بیٹھے ہیں، سمجھ رہا، کبھی اس کی امید پوری ہونے والی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جو لوگ غیر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ان کے لیے اچھائیاں آئیں گی، بہتری آئیں گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی ایسا ہونے والا نہیں. ان کی ہر طرح کی پکار بیکار ہے، ہر طرح کی دعائیں بیکار ہے، ہر طرح کی محنت بیکار ہے. تو سبحان اللہ، یہ آیت نمبر 14 جو سورہ رعد کی ہے، یہ توحید کو بتانے والی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. مصیبت میں ہو، مطلب آپ دکھ میں ہو، خوشی کے موقع پر ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں، سمجھ رہے آپ، انبیاء علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ انبیاء علیہ السلام، اس میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یوسف ہے، یونس ہے، ٹھیک ہے، ایوب ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا یہ تمام کے تمام ہم ہی پکارا کرتے تھے. یدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہی ہم سے ڈرتے تھے. آپ سورہ قمر پڑھیں گے، اگر اسی طریقے سے دوسری صورتیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بتایا. تو نصیحت کیا ہے اس میں؟ دعا جس سے کی جائے، دعا جس سے مانگی جائے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لیے سچی پکار ہے. اللہ ہی کو پکارنا ہمیشہ. غیر اللہ، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا علی بولتے، شرک ہے، نعوذ باللہ. اٹھتے بیٹھتے دوسروں کا نام لیتے ہیں، نعوذ باللہ. سمجھ رہے، یہ سب جو ہم دیکھا دیکھی ادھر ادھر دیکھ کر جو غلط چیزیں لے کے آئے. ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا، لہو دعوت الحق، یہ پہلی بات ہو گئی. جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی. لا یستجیبون لہم بشیء، کبھی ان کی مرادیں پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سن نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، کوئی اختیار ہے ہی نہیں ان کے پاس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا لا یملکون من خطمیر، یہ کھجور کے گھٹلی کے اوپر کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے. یہ کیا جو ہے پیسے دیں گے ہم کو، اولاد دیں گے، مصیبتوں کو دور کریں گے، کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے. دوسری صورت اللہ نے بیان فرمایا. تو غیر اللہ کو پکارنا، خواہ بابا کو پکاریں، بیوی کو پکاریں،
یا یہ کسی صحابی کو پکارے مشکل کے وقت میں، فلاں کو پکارے، کسی کو بھی پکارے، یہ سب شرکیہ ہے، شرک ہے، اور کبھی ان کی مرادیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں تیسری بات اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ غیر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کی امیدیں کبھی پورا نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی آدمی پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے اور یہ امید رکھا ہے کہ سارا پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے گا، جس سے اس کی ٹھنڈک، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ یہ جو امید لگائے بیٹھا ہے، یہ کبھی امید پوری ہونے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ امید لگاتے ہیں، امید لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، امید صحیح آدمی سے لگانی چاہیے، صحیح ذات سے لگانی چاہیے، رب العالمین سے لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو آیتوں پر غور و فکر کرنے، توحید کو سمجھنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔